اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو ایک انتہائی اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو انسان بظاہر نیکی کی نیت سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ الٹا اس کے اپنے کھاتے میں گناہ، نیکی کے بجائے گناہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے حصے میں گناہ ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو نہیں پتہ ہوتا اور وہ سوچ رہا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں، بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے اس کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ دور گناہ کا موجب بن جاتا ہے۔ وہ کیا ہے مسئلہ؟ وہ یہ ہے کہ تلاوت قرآن پاک، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جب تلاوت ہو رہی ہو تو حکم یہ ہے کہ خاموشی سے سنا جائے، لیکن ہمارے ہاں ایک بہت ہی عجیب رسم چل پڑی کہ لوگ بازاروں میں، دکانوں میں اونچی آواز میں اسپیکرز کے اوپر قرآن کی تلاوت کو لگاتے ہیں۔ اب بازار میں لوگ چلتے ہوئے ٹھٹھا بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے ہیں، گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں، کھیل کود بھی رہے ہیں، وہ توجہ نہیں دیتے قرآن سننے کی طرف، کیونکہ حکم تو یہی ہے کہ قرآن کو فوری طور پر سنا جائے۔ اب کیا وہ لوگ اس کو نہ سننے کے وجہ سے گناہ گار ہوں گے؟ نہیں، وہ لوگ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ وہ گناہ گار ضرور ہوگا جس نے انتہائی اونچی آواز میں قرآن کو لاؤڈ سپیکرز پر لگایا یا ساؤنڈ سسٹم پر لگایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جو خصوصاً قرآن سننے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموشی سے سنیں۔ جن کو زبردستی سنانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے وہ سنانے والا گناہ گار ہوتا ہے، کیونکہ ادب کے خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے کہ تم جب بات کر رہے ہوں، قرآن پڑھ رہے ہوں تو اس وقت حکم یہ ہے کہ خاموشی سے سماعت کی جائے۔ آج کل ہماری مساجد میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، حالانکہ علماء عظام یہ جانتے ہیں، اب سمجھ نہیں آتی کہ کس وجہ سے ایسے عمل کی طرف راغب ہو رہے ہیں کہ جو اونچی آواز میں لاؤڈ سپیکر پہ قرأت لگائی جاتی ہے اور پڑھنے والا لاؤڈ سپیکر پہ قرأت پڑھتا ہے، جو سارے علاقے میں اس کی آواز جا رہی ہے، گھروں میں ٹی وی چل رہا ہے، لوگ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، کئی گانے چل رہے ہیں، کئی خرافات، 50 قسم کی خرافات ہوتی ہیں۔ باہر جب انسان نکلتا ہے تو وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلتا ہے، کبھی ہوٹل پہ بیٹھا ہے تو آپس میں گپیں مار رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے لیکن ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ گناہ گار وہ ہوں گے جنہوں نے یہ عمل کیا کہ زبردستی سب کو سنانے کی کوشش کی۔ لازم ان کے لیے ہوتا ہے جو وہاں موجود ہوتے ہیں، جو اسپیشلی وہ قرآن سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو نہیں سننے کے لیے آئے ان کے اوپر بھی آپ زبردستی توپیں، تو یہ ان کے اوپر گناہ ہے کہ لگانے والے پر گناہ ہے کہ جو ایسا عمل کر رہا ہے کہ زبردستی سب کے کانوں میں یہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہوگا اور ان کا گناہ بھی ان کے کھاتے میں پڑے گا۔ تو احتیاط کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ اللہ کے جب کلام سنا جائے، لاؤڈ سپیکر پہ سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مسجد میں ہیں تو اتنی آواز سے وہ پڑھتے ہیں کہ چند لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان تک آواز ان کی پہنچ جائے، یا مسجد کے اندر کا جو سپیکر ہے وہ چلا لیا جائے، یا دکان کے اندر چلانا ہے تو اتنی آواز میں چلائے کہ خود سن سکے اور خود بھی پوری توجہ کے ساتھ سنے، چاہے وہ 3 4 5 آیات ہی لگا لے، لیکن مکمل توجہ کے ساتھ اس کو وہ خود سنے۔ یہ نہیں کہ وہ لگایا ہو تو کسٹمر آ جائے تو قرآن کی تلاوت بھی چل رہی ہے اور گپیں بھی چل رہی ہے۔ یہ بہت سخت گناہ ہے اس کا، یہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا بڑا وبال اپنے سر پر وہ جمع کر رہے ہیں۔ یہ ادب کے بھی خلاف ہے، قرآن کے حکم کے خلاف ہے، تو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، تو اس چیز کا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ چند آیات پڑھ لیا کریں یا چند آیات کو سن لیا کریں پوری توجہ کے ساتھ، دل قلب کے اندر اس کو ڈبو کر، جب کوئی کلائنٹ آ جائے تو اس کو بند کریں اور کلائنٹ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
یا اگر آپ نے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں، یہ نہیں کہ آپ اس کو مکمل طور پر اگنور کر کر سارے کام کر رہے ہیں اور سارے معاملات کر رہے ہیں، نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ خاموشی سے بیٹھ کر پوری توجہ سے سنیں، 2-3 آیات ہی سن لیں، ایک رکوع سن لیں، جتنی آپ کو وقت ہے، جتنی آپ کی چاہت ہے اتنا سنیں یا پڑھیں۔ اونچی آواز سے پڑھنا بھی، ایسے اتنی اونچی آواز سے پڑھنا کہ جو ارد گرد کے لوگ، کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی، ان کو بھی سنانا کہ میں میرے جو قرآن پڑھ رہا ہوں تم سنو، نہیں، یہ جائز نہیں۔ تو اس کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ ایک ایسا ضروری اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر توجہ دینا آپ سب کو ضروری ہے، اور اگر کبھی کوئی ہمارے دوست احباب، محلے دار، پڑوسی مساجد میں ایسا ہو تو ان کو پیار محبت سے سمجھائیں کہ یہ عمل نہ کریں، اس سے آپ گنہگار ہو رہے ہیں۔ زبردستی لوگوں کو سنانا، اور وہ بیچارے اپنے معاملات میں الجھے ہوئے ہیں اور ان کو نہیں پتہ، اور آپ الٹے آپ ان کو ثواب پہنچانے کے بجائے اپنے گلے میں گناہ ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور ایسے اعمال نصیب فرمائے جو اسے پسند ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔